انسانوں کو خود جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ رحمت خاص جو خداوند متعال نے انسانوں کے لیے رکھی ہے وہ جو ہے اس کو اپنے لیے حاصل کر پائے۔ تم ایسے کیوں آئے ہو؟ تمہاری حالت بہت اچھی نہیں ہے، یعنی تم ابھی عذاب کے زمرے میں آ چکے ہو۔ کیا کریں، ہم تو ضعیف تھے، اس زمین پر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اور اپنے احساس ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے تو تم کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ خلافت الہی کی ذمہ داری دی ہے، یعنی اللہ نے ہم کو خلیفۃ اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خلافت کے لیے، اس ذمہ داری، اس پوسٹ کے لیے اسے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں اور کون سی صلاحیتیں ہیں جو اس کے اندر اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ سوال جو ہے اہم سوال ہے اور شاید اس کے جواب کو دیتے دیتے سارا وقت ہمارا نکل جائے۔ تو دیکھیں، خلاصہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو سب سے پہلے کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے تمام کمٹمنٹ سے اس کا محور خدا ہو۔ دوسری چیز آزادی ہے، ہمیں تمام برائیوں سے، معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو فریب دھوکے سب ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھنا ہے، آزاد رہنا ہے۔ تیسری چیز وہ روح ہے، اخوت ہے، وہ اسپرٹ آف بردرہڈ ہے دوسرے انسانوں کے بنسبت۔ اور چوتھی اور سب سے اہم چیز وہ احساس ذمہ داری ہم اپنے اندر جگائیں، تاکہ یہ بڑی ذمہ داری، عظیم ذمہ داری جو خدا نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے، اس کے مقابل میں ہم بہانے نہ بنا سکیں۔ دیکھیں، خداوند متعال نے انسان کو ایک عنوان دیا ہے جس کو خلافت الہی یا خلیفۃ اللہ کا عنوان ہم جو ہے کہیں گے۔ عمومی طور پہ جو یہ عنوان دیا گیا ہے، اس میں دو عمدہ ذمہ داریاں انسان کو دی گئی ہے۔ ایک ذمہ داری جو اس کی بنتی ہے، اس کو پوری دنیا کو، اس زمین کو آباد کرنا ہے، کمال تک پہنچانا ہے۔ اور جو دوسری ذمہ داری دی تھی وہ خود بشریت کے حوالے سے تھی، انسانوں کے حوالے سے تھی، کہ انسانوں کو خود جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ رحمت خاص جو خداوند متعال نے انسانوں کے لیے رکھی ہے وہ جو ہے اس کو اپنے لیے حاصل کر پائے۔ سننے میں تو بہت آسان لگتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس انسان کو کچھ صلاحیتیں اپنے اندر جو ہے ایجاد کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز جو اس کو کرنا ہے وہ اس کو تعہد دینا ہے، کمٹمنٹ دینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کو اپنے اندر جو ایجاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ کر رہا ہے دیکھے کہ اس کا محور خدا ہے یا نہیں ہے، یعنی سینٹرل پوائنٹ جو اس کا ہے۔ جی۔ اور یہ کیسے دیکھے گا وہ؟ یہاں پہ جو ہے خدا نے شریعت کو بھیجا انبیاء کے ذریعے سے۔ تو کوئی کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اب پتہ تو چلے کہ یہ بزنس کا محور اگر مجھے خدا بنانا ہے تو میں کیسے بناؤں؟ جائیں احکام خدا کو دیکھیں، معاملات کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے۔ اگر اس کو عبادت کرنے کا من ہو رہا ہے، عبادت اگر اس کو کرنا ہے تو دیکھیں اس عبادت کا محور خدا ہے یا نہیں۔ کیسے دیکھے گا؟ شریعت کے پاس جائیں، احکام خدا کو دیکھیں۔ تو ہر چیز انسان کے زندگی کی جو ہے وہ میچ ہونا چاہیے اس شریعت کے ساتھ، تاکہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرے کام جو ہے وہ خدا محور ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ہر وہ چیز جو اسے خدا سے دور کرتی ہے اس سے اس کو آزاد بنانا ہے۔ بری صفات جو رذیلتیں ہیں یا جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، اگر کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو آزاد بنائے۔ تو ان تمام چیزوں سے جب انسان اپنے آپ کو آزاد بنائے گا تو سمجھ جائے کہ وہ خلیفۃ اللہ کے لائن پہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی ان لوگوں کو قرآن نے یا روایات میں ان لوگوں کو کہا گیا یہ مخلصین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تمام کام جو ہے وہ تمام رکاوٹیں جو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک، جو خدا سے ان کو دور لے جا سکتی، یہ ان کے ہتھے نہیں چڑھتے۔ تیسری چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر جو ہے ایجاد کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایک روح اخوت یا اسپرٹ آف بردرہڈ دوسرے انسانوں کے بنسبت۔ دیکھیں، بہت خوبصورت چیز ہے جو اسلام اور روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے بنسبت وہ اسپرٹ آف بردرہڈ اپنے اندر ایجاد کرنا ہے۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام نے بڑی خوبصورت روایت کے ذریعے اس بات کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الناس سواء، لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں،
اور یہاں پہ ناس کی بات ہو رہی ہے، مسلمان یا کسی دین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر امام نے تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک جیسے ہیں۔ کیا تشبیہ دی ہے؟ کاسنان المشت، لوگوں کو تشبیہ دی ہے کنگھی کے جو دانت ہوتے ہیں اس طرح سے یہ۔ کیوں ایک جیسے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے جو ہے مخلوق ہے ایک خالق کے۔ اور روایت میں آگے جملے یہ ہے کہ اس اعتبار سے ہر انسان کو دوسرے انسان کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر چونکہ وہ عنوان مل گیا ہے اس کو، ایک ذمہ داری، ایک سیٹ آف رسپانسبلٹیز اس کو دی گئی ہے، تو اس کو اپنے اندر احساس ذمہ داری ایجاد کرنا پڑے گا۔ ان العہد کان مسئولا، یہ جو عہد تم سے باندھا گیا ہے خدا نے، جانشینی کا جو عہد ہے، اس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر وہ احساس ذمہ داری کو ایجاد کرو۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہم تو کبھی کبھی ضعیف ہیں، ظالمین ہیں، کچھ کرنے نہیں دیتے، مستضعفین ہیں ہم لوگ۔ تو یہاں پہ قرآن نے آ کر مستضعفین کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ یہ اگر بہانہ تم بناؤ گے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے اور اپنے احساس ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے، تو تم کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے جس کے اندر جو ہے ملائکہ مستضعفین سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ملائکہ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کچھ سوال کیے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیے، یعنی یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا فیما کنتم، تم ایسے کیوں آئے ہو؟ تمہاری حالت بہت اچھی نہیں ہے، یعنی تم ابھی عذاب کے زمرے میں آ چکے ہو۔ تو یہاں پہ سوال کیا کیوں ایسے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کیا کریں ہم تو ضعیف تھے اس زمین پر، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پہ پلٹ کے کیا جواب دیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا دوسرے آپشنز نہیں تھے جو تم انجام دے سکتے تھے؟ یعنی یہ جو ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ تم اس کو انجام نہیں دے سکتے، ایک شعبے میں انجام نہیں دے سکتے تو دوسرے شعبے میں بھی آپ اس کو چھوڑ دو۔ تو دیکھیں احساس ذمہ داری اگر اپنے اندر کوئی ایجاد کر لیں تو پھر وہ یہ بہانے بنانے کا اس کے پاس کوئی سوال نہیں رہ جاتا، یعنی وہ بہانے نہیں بنائے وہ۔ انشاءاللہ یہ ڈاؤٹس بھی ہمارے جوانوں کے ذہنوں سے کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور ان کے لیے یہ والا پروگرام بھی جو ہے وہ بہت ہی مفید انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شکریہ بہت بہت، التماس ہے دعا۔